أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفو اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس فقرے نے کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کی زندگی قرآنی احکام اور اخلاق کی عملی تصویر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے وسیع سمندر کی نشاندہی فرما دی کہ جاؤ اور اس سمندر میں سے قیمتی موتی تلاش کرو، اور خلق عظیم کے جو موتی بھی تم تلاش کرو گے اس پر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہوگی. یہ ہے وہ مقام خاتمیت نبوت جو اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے خدائی ارشاد میں ہمیں نظر آتی ہے. بس دین کا کمال اور نعمت کا پورا ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری شرعی کتاب اتار کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں پورا فرما دیا. بس آپ سے زیادہ کون اس الہی کتاب کو سمجھنے والا اور اپنے رب کے منشا کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جہاں قرآن کی عملی تصویر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک حسین پہلو کی چند جھلکیاں پیش کروں گا جس نے نیک فطرت لوگوں کو تو آپ کے عشق و محبت میں بڑھا دیا اور منافقین کے گند سے صرف نظر کرتے ہوئے جب آپ نے یہ خلق دکھایا کہ وہ عارض عن الجاہلین، تو دنیا پر ان لوگوں کی فطرت واضح ہو گئی. یہ جو خلق جس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ عفو ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا. خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلہ میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے
اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ کہنے کا تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن مسلسل ظلموں میں سے خود بھی اور اپنے صحابہ کو بھی گزرتے ہوئے دیکھنا، اور پھر جب طاقت آتی ہے تو عفو کا ایک ایسا نمونہ دکھانا جس کی مثال جب سے کہ دنیا قائم ہوئی ہے ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ پھر منافقین اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کے مقابل پر آپ نے تحمل اور برداشت کا اظہار فرمایا۔ یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھنے والا کوئی تاریخ دان ہو تو باوجود مذہبی اختلاف کے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کی برداشت اور عفو اور ہر خلق کا نمونہ بے مثال تھا۔ اور لکھنے والے بعض ہندو بھی ہیں، بعض عیسائی بھی، جنہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اس وقت میں چند واقعات بیان کرتا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کے خلق عظیم پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے واقعات لیتا ہوں، جو رئیس المنافقین تھا۔ ظاہر میں گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو منظور کر لیا تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلیظ حملے کرنے کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑتا تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلسل یہ واقعات ہوتے رہتے تھے۔ اس کی دشمنی اصل میں تو اس لیے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا سردار بنانے کا سوچ رہے تھے، لیکن آپ کے مدینہ آمد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قبیلے اور مذہب کی طرف سے سربراہ حکومت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر میں تو نہیں لیکن اندر سے، دل سے خلاف تھا، اور اس کی مخالفت مزید بڑھتی گئی، اس کا کینہ اور رنجشیں مزید بڑھتی گئیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ ملتا ہے، جس سے عبداللہ بن ابی بن سلول کے دل کے بغض اور کینے اور اس کے مقابلے پر آپ کے صبر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ اظہار جو دراصل عفو تھا، یہ عفو اس وقت اور بھی روشن ہو کر چمکتا ہے جب بعد کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال روایت میں آتا ہے، امام زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فد کے علاقہ کی ایک چادر ڈال کر گدھے پر سوار ہوئے، اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنو حارث بن خزرج میں واقعہ بدر سے پہلے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی جنگ بدر سے پہلے، کہ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس مجلس میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، بت پرست بھی ہیں اور یہودی بیٹھے ہیں، اور اسی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس مجلس والوں پر گدھے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول پڑی تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے اپنی چادر سے ناک کو ڈھانک لیا، پھر کہا،
ہم پر مٹی نہ ڈالو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو سلام کیا، پھر رک گئے اور اپنی سواری سے اترے اور ان کو دعوت اللہ کی، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، اے صاحب، جو بات تم کہہ رہے ہو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اگر یہ حق بات بھی ہے تو ہمیں ہماری مجلس میں یہ سنا کر تکلیف نہ دو، اپنے گھر میں جاؤ اور جو شخص تمہارے پاس آئے اسے قرآن پڑھ کر سنانا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ باتیں سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری مجالس میں آ کر قرآن سنایا کریں، کیونکہ ہم قرآن کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمان اور مشرک اور یہود سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح بحث میں الجھ گئے کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے پکڑ لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل خاموش کرواتے رہے اور وہ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے بتایا ان کو، سعد بن عبادہ کو، کہ ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا ہے۔ اس نے یہ بات کی ہے۔ تو سعد بن عبادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس سے عفو اور درگزر کا کام کا سلوک فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس حق کو لے آیا جس کو اس نے آپ پر نازل فرمایا۔ اس سرزمین کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو تاج پہنا کر اپنا بادشاہ بنا لیں اور اس کے دست و بازو کو مضبوط کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے سے، اس حق کے باعث جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، انکار کر دیا تو اس کو بڑا دکھ پہنچا۔ اس وجہ سے اس نے آپ سے یہ بدسلوکی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عفو کا سلوک فرمایا۔ یہ اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے کوئی بات کی تھی کہ سلوک فرمایا عفو کا، بلکہ آپ نے تو بات اس کو بتانے کے لیے کی تھی کہ اس طرح یہ سلوک میرے ساتھ آج اس نے کیا ہے، لیکن میں تو بہرحال عفو کا سلوک کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکوں اور اہل کتاب سے درگزر کا سلوک فرماتے تھے، جیسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور وہ ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب عبداللہ بن ابی بن سلول بظاہر مسلمان ہوا تو اپنی منافقانہ چالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم کسی غزوے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کی پشت پر ہاتھ مارا۔ اس پر اس انصاری نے بآواز بلند کہا کہ اے انصار، میری مدد کو آؤ۔ اور مہاجر نے جب معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے بآواز بلند کہا، اے مہاجرو، میری مدد کو آؤ۔ یہ آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی سی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر نے ایک انصاری کی پشت پر ہاتھ مار دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا چھوڑ دو، یہ ایک بری بات ہے۔ قصہ ہوا تھا، پانی پینے کے اوپر جھگڑا ہو گیا تھا کہ میں پہلے پیوں گا، اس نے کہا پہلے میں۔ بہرحال یہ جھگڑا شروع ہوا۔ بعد میں یہ بات عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے سنی تو اس نے کہا، مہاجرین نے ایسا کیا ہے، اللہ کی قسم اگر ہم مدینے لوٹے تو مدینے کا معزز ترین شخص مدینے کے ذلیل ترین شخص کو نکال باہر کرے گا۔ اعوذ باللہ۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عمر کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے درگزر کرو، کہیں لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگ جائیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی ایسی حرکتیں تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا ساتھی کہا ہے، کیونکہ جب تک وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوا کر پوچھا کہ اس طرح مشہور ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ سب اس بات سے مکر گئے، اور بعض انصاریوں نے بھی انصار تھے، انہوں نے بھی سفارش کی اور کہا کہ شاید زید کو، جو چھوٹے تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے سامنے یہ بات ہوئی ہے، غلطی لگی ہوئی ہوگی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مزید کچھ نہیں پوچھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ واقعہ سچ ہے، تو سب دنیا کو پتہ لگ گیا کہ بہرحال یہ سچ ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے تو ضرور وہ جو سب سے زیادہ معزز ہے اسے جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس میں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی، لیکن منافق لوگ جانتے نہیں۔ اب اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ عبداللہ بن سلول جو ہے، ابی جو ہے، جھوٹا اور منافق ہے، بلکہ آپ کی فراست پہلے سے ہی علم رکھتی تھی کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ نے صرف نظر فرمایا۔ بلکہ مدینہ داخل ہونے سے پہلے جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، جو ایک مخلص مسلمان نوجوان تھا، آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ بات میں نے سنی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے تو مجھے حکم دیں کہ میں اسے اپنے باپ کی گردن اڑا دوں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی رگ کسی اور نے اگر قتل کیا، یہ سزا دی اسے، تو کہیں میری زمانہ جاہلیت کی رگ نہ پھر پھڑک اٹھے اور میں اس شخص سے کو میں قتل کر دوں جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سزا نہیں میں دینے کا ارادہ رکھتا، بلکہ فرمایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ میں کروں گا، نہ صرف یہ کہ سزا نہیں دوں گا بلکہ نرمی اور احسان کا معاملہ کروں گا۔ پھر اس سفر میں، یہی سفر تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلطی سے پیچھے رہ گئی تھی جب قافلہ اپنی جگہ سے کوچ کیا تو، اور بعد میں ایک صحابی نے جو قافلہ چلے جانے کے بعد میدان کا جائزہ لے رہے تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، جب آپ کو دیکھا تو انا للہ پڑھا، جس سے آپ حضرت عائشہ اس کو سوئی ہوئی تھی، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فوراً اپنے اوپر چادر اوڑھ لی، ان صحابی نے اپنا اونٹ لا کر پاس بٹھا دیا اور آپ اس اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ جب چل پڑے، جب یہ لوگ قافلے سے ملے ہیں تو انہی منافقین نے طرح طرح کی افواہیں پھیلانا شروع کر دی حضرت عائشہ کے بارے میں، غلط قسم کے الزام نعوذ باللہ حضرت عائشہ پر لگائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں سن کر بڑی بے چینی تھی۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگانا اصل میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نقصان پہنچانے والی بات تھی یا کوشش تھی۔ ایک دن جب یہ واقعہ ہو گیا اور مدینہ پہنچ گئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے، وہاں اپنی تقریر فرمائی اور فرمایا، جس کا ایک فقرہ یہ تھا، پہلا کہ مجھے میرے اہل کے بارے میں بہت دکھ دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے برداشت کیا، جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے ان کو فوری سزا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت عائشہ کی بریت کی وحی ہوئی
تو تب بھی ان لوگوں کو سزا نہیں تھی، ان کے بارے میں یہ پتہ تھا کہ الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ عفو سے کام لیا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کے بیٹے نے، جو ایک مخلص مسلمان تھا جیسا کہ میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیں مجھے، تاکہ اس کرتے میں میں اپنے باپ کو کفناؤں۔ آپ نے وہ کرتا عطا فرمایا۔ بلکہ آپ کی شفقت اور عفو کا یہ حال تھا کہ آپ اس کے جنازہ کی نماز کے لیے بھی تشریف لائے اور جنازہ پڑھایا، قبر پر دعا کرائی۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کو ان تمام باتوں کا علم ہے کہ یہ منافق ہے، اور منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ ہی ان کے لیے استغفار کرے اور مغفرت طلب کرے تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اجازت بھی دی ہوئی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں، یعنی کثرت سے کروں اس کے لیے، تاکہ اگر مجھے اس سے زیادہ بھی بخشش طلب کرنی پڑی تو اس کے لیے کروں۔ یہ تھا آپ کا اسوہ جو آپ نے ان منافقین کے ساتھ بھی روا رکھا۔ یہ تو واقعہ جو میں نے بتایا رئیس المنافقین کے ساتھ عفو اور بخشش سلوک ہے۔ اب بعض دوسری مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثلا اجڑ، غیر تربیت یافتہ بعض بدوؤں کے اخلاق ہیں جو ادب سے گری ہوئی حرکات کیا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان پر آپ کا کس طرح عفو فرماتے تھے، اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھا، آپ نے ایک موٹے حاشیے والی چادر زیب تن کی ہوئی تھی، ایک بدوی نے آپ کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے حاشیے کے نشان آپ کے کندھے پر پڑ گئے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے یہ 2 اونٹ دے دیں۔ آپ نے مجھے کوئی اپنا یا اپنے والد کا مال تو نہیں دینا۔ اس کی ایسی کرخت باتیں سن کر پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا، المال مال اللہ ونا عبدہ، کہ مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس بدوی نے کہا، مجھ سے اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بدلہ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس بدوی نے کہا، اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، تو بس نے فرمایا۔ تو اسی چیز نے نرمی کا سلوک، جو رفع کا سلوک تھا، سب پتہ تھا، اسی نے ان لوگوں میں جرأت پیدا کی تھی کہ جو دل چاہے کر دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مطلوبہ 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دیں، اور وہ اس کو عنایت فرمائیں۔ پھر مخالفین اسلام کے ساتھ عفو کس طرح فرمایا آپ نے، کیا سلوک فرمایا عفو کا، اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ کے 80 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر نماز فجر کے وقت اچانک جبل تنیم سے حملہ آور ہوئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر ان کو پکڑ لیا گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اب اس قسم کی معافی کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟
یہ جنگی مجرم ہیں، لیکن سراپا شفقت و ان کو بھی معاف فرما رہے ہیں کہ جاؤ، تمہارے سے کوئی سرجنس نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں۔ پھر ایک روایت ہے، ہشام بن زید بن انس روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے السلام علیک کے بجائے السلام علیک یعنی تجھ پر ہلاکت وارد ہو کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہیں پتہ چلا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نے السلام علیک کہا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہودی کی حرکت دیکھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کرنا۔ ایک سبق یہ بھی دے دیا کہ میری شفقت صرف اپنوں پر نہیں غیروں پر بھی ہے، جو مجھ پر ظلم کرنے والے ہیں ان پر بھی ہے۔ سزا صرف ایسے جرموں کی دینا ضروری ہے جن پر حدود قائم ہوتی ہیں، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہوئی ہے، جن کا وعدے قرآن کریم میں حکم بھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ اور آپ کے صحابہ کو ایک یہودیہ نے گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی، اور اقبال جرم کرنے کے باوجود آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحابہ کو غصہ تھا، انہوں نے پوچھا بھی کہ اس کو قتل کر دیں، آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ وحشی کی ایک لمبی روایت ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں واپس آ گیا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یہیں اپنی زندگی کے دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ مکے میں ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ پھر میں طائف چلا گیا، طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور مجھے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں سے انتقام نہیں لیتے، چنانچہ میں بھی طائف والوں کے سفیروں کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دریافت کیا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی میں وحشی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی جیسے آپ نے سنا ہے ایسا ہی معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خطائیں معاف کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو؟ وحشی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں مدینہ سے چلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کی انتہا کا اس بات سے مزید پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وحشی سے مزید سوال کیے حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں کہ کس طرح شہید کیا تھا اور پھر کیا کیا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اپنے چچا کی یاد تازہ ہونے پر یقیناً یہ آنسو نکلے ہوں گے۔ وہ چچا جس نے ابو جہل کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیا تھا اور آپ کے حق میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ کے قاتل سے قدرت رکھنے کے باوجود شفقت اور عفو کا سلوک فرمایا آپ نے اور وحشی کو معاف فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کے قتل کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ جنگی مجرم تھا۔ قتل کا حکم اس لیے دیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور ان کا والد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں سب سے زیادہ شدت اختیار کرنے والے تھے۔ جب اکرمہ کو یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا ہے تو وہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی جو اس کی چچا زاد تھی اور حارث بن ہشام کی بیٹی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد گئی۔ اس نے اسے ساحل سمندر پر کشتی میں سوار ہونے کا منتظر پایا، انتظار میں کھڑا تھا، کشتی آئے تو میں سوار ہو کر جاؤں یہاں سے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اکرمہ کو اس کی بیوی نے کشتی میں سوار پایا اور اسے اس مکالمے کے بعد واپس لے آئی کہ اے میرے چچا زاد، میں تیرے پاس سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والے اور لوگوں میں سے سب سے بہتر کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو، میں نے تمہارے لیے امان طلب کر لی ہے، آ جاؤ واپس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کر دیں گے، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درست کہتی ہے، آپ کو امان دی گئی۔ اس بات کا سننا تھا کہ اکرمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ۔ پھر اکرمہ نے شرم کے باعث اپنا سر جھکا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکرمہ، ہر وہ چیز جو میری قدرت میں ہے، اگر تم اس میں سے کچھ مجھ سے مانگو تو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ اکرمہ نے کہا مجھے میری وہ تمام زیادتیاں معاف کر دیں جو میں آپ سے کرتا رہا ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا دی کہ اللہم اغفر لاکرمہ کل عداوت عادانیہا او منطق تکلم بہ، کہ اے اللہ اکرمہ کو ہر وہ زیادتی جو مجھ سے کرتا رہا ہے بخش دے۔ یا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اکرمہ میرے بارے میں جو بھی کہتا رہا ہے وہ اس کو بخش دے۔ کیا ہے اس جیسی معافی کوئی مثال؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ایک شخص فضالہ بن عمیر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو آپ کے قریب قتل کی نیت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے اس منصوبے کی خبر کر دی۔ آپ نے اسے بلایا، دیکھ لیا، بلایا تو گھبرا گیا۔ پھر آپ نے اسے پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ ظاہر ہے جب پکڑا گیا تو اس نے جھوٹ بولنا تھا، بہانے بنانے لگا۔ آپ مسکرائے اور پیار سے اسے بلایا اپنے پاس اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بغیر کسی خوف کو کہ کیا اختیار اس کے پاس ہے، کس نیت سے وہ آیا ہوا ہے۔ فضالہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو میری تمام نفرت دور ہو گئی۔ جس ہستی کے قتل کے ارادے سے میں نکلا تھا اس کے اس دست شفقت نے میرے دل میں اس کی محبت کے دریا بہا دیے۔ بس یہ تھا میرے آقا کا اپنے دشمنوں سے سلوک۔ مجرم پکڑا جاتا ہے تو اسے بجائے سزا دینے کے محبت کے تیر سے اس طرح گھائل کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی اور مقابلہ کر سکتا ہے اس شفقت اور عفو کا؟ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بس ان نمونوں پر چلنا، ان کی طرف توجہ دینا آج کے مسلمانوں کو بھی فرض ہے۔ کاش کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
جن بھی دو معاملات میں سے ایک کو اختیار کرنے کی اجازت دی گئی، آپ نے ان میں سے آسان ترین کو اختیار فرمایا، سوائے اس کے کہ اسے اختیار کرنا گناہ ہوتا، اور اگر اسے اختیار کرنا گناہ ہوتا تو آپ اس سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں ناجائز طریق سے داخل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سزا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دوران گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان جائیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا ہوا نہ رہنے دے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حضرت نوح کی طرح ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ آپ کی کمر کو لتاڑا گیا، آپ کے چہرے کو خون آلود کیا گیا، آپ کے سامنے کے دانت توڑے گئے، مگر آپ نے صرف خیر کی بات ہی کی، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا، اور صرف انہی چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا، اور فتح پا کر سب کو لا تثریب علیکم اليوم کہا، اور اس عفو تقصیر کی وجہ سے کہ جو مخالفوں کی نظر میں ایک امر محال معلوم ہوتا تھا، اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر معقول خیال کیا کرتے تھے، ہزاروں انسانوں نے ایک ساتھ میں دین اسلام قبول کر لیا۔ بس یہ عفو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بظاہر مخالفوں کی نظر میں ایک بہت مشکل بات تھی کہ کبھی اس طرح کا عفو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ سے یہ سلوک دیکھا، یہ اس نے سلوک دیکھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ کاش آج مسلمان بھی اس نقطہ کو سمجھ لیں تو اسلام کے پیغام کو کئی گنا ترقی دے سکتے ہیں۔ کاش کے لوگ شدت پسند گروہوں کے چنگل سے نکل کر اس اسوے پر غور کریں جو ہمارے سامنے ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما